بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 26 ستمبر کو بہت ہی دل دہلا دینے والا واقعہ عراق میں پیش آیا۔ الحمدانیہ ڈسٹرکٹ میں شادی ہال میں تقریباً 100 سے زیادہ لوگوں کی جانیں چلی گئیں فائر کریک سے۔ آج ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں، کیا ہم نے عبرت حاصل کی اس واقعے سے؟ کیا ہماری جو رسومات ہیں، کیا ہم اس میں نمود و نمائش نہیں کر رہے؟ کیا سیکھا ہم نے اس واقعے سے؟ بتایا جاتا ہے کہ لڑکی اور لڑکے کے دونوں خاندان کے سارے لوگ جو ہیں وہ اس میں شہید ہو گئے، اپنی جان گنوا بیٹھے۔ پہلے یہ بھی بتایا جا رہا تھا کہ دلہا اور دلہن بھی مر گئے ہیں، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ کچن کے راستے انہوں نے خود کو ریسکیو کر لیا، اپنی جان بچا لی۔ آج ہمارے ہاں شادیوں کے اوپر لاکھوں کروڑوں روپے لٹائے جاتے ہیں، کئی دن رسومات ہوتی ہیں، تین دن ہفتہ، اور کیا ہے، صرف اور صرف نکاح اور شادی کے لیے اتنے زیادہ ایکسپینس، اور ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ کیا ہمارے معاشرے میں ہمیں پسا ہوا طبقہ نظر نہیں آتا؟ کیا انہی پیسوں سے ہم بہت سارے گھروں کا دیا جلا سکتے ہیں، بہت سارے گھروں کی ہم روشنی کا ذریعہ بن سکتے ہیں، بہت ساری زندگیوں کو ہم بہت حد تک راشن پرووائڈ کر سکتے ہیں؟ بہت سارے جو بچے سکول نہیں جا پا رہے، جو بیچارے تعلیم سے محروم ہیں، تقریباً ایک اندازے کے مطابق 2.5 سے 3 کروڑ بچہ اس وقت سکولوں سے باہر ہے۔ کیا ہم ان پیسوں سے ان کی مدد نہیں کر سکتے؟ ہاسپٹلوں میں چلے جائیں تو مریض بیچارے پریشان ہیں مہنگی دوائیوں کے ہاتھوں۔ کیا ہم غریب اور بے سہارا لوگوں کی کام نہیں آ سکتے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں صاحب حیثیت بنایا ہے تو کیا ہم دولت کو اسی طرح لوٹاتے رہیں گے؟ ہماری جو دولت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس مقصد کے لیے دی ہے وہ ہے خیر خواہی، کہ ہم دنیا میں جب آئیں گے یا آئے ہیں تو ہمیں خیر خواہی کے کام کرنے چاہیے، نہ کہ ہم شیطان کے بھائی بنیں۔ آج ہمارے ہاں فائرنگ ہوتی ہے شادی کے موقع کے اوپر، اور جو ہمسائے لوگ ہوتے ہیں وہ بلا وجہ کئی دن تک جو ہے پریشانی کا سامنا کرتے ہیں، اور نہ جانے کتنے لوگوں کو ہم تکلیف میں رکھتے ہیں، اور ہم دکھاتے ہیں کہ ہم کتنے مالدار ہیں، ہمارے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے۔ اسی نمود و نمائش کی وجہ سے آج ہمارے ہاں خیر اور برکت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ہم بحیثیت قوم بہت ساری چیزوں میں آگے نکل چکے ہیں جو کہ فرسودہ رسمیں ہیں، جو کہ ہماری اپنی ہی پیدا کی ہوئی ہیں، جن کا ہمارے ماضی سے یا ہمارے مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور ان فرسودہ رسموں کے پیچھے ہم خود ہیں۔ ہم نے دیکھا دیکھی یہ چیزیں اڈاپٹ کی اور ہم اس کو لے کر چل رہے ہیں، اور ایز اے مسلم وہ چیزیں بھی ہم کر رہے ہیں جو کہ جس کی اجازت ہمارا دین، ہمارا اسلام ہمیں دیتا ہی نہیں ہے۔ اور یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگوں کو واہ لوگوں کو دکھانے کے لیے بعض اوقات لوگ قرضے سے بھی گزرتے ہیں اور مقروض ہونا بھی پسند کرتے ہیں، صرف اور صرف رشتہ داروں میں اور لوگوں میں، سوسائٹی میں ہمارا نام بن جائے، ہماری ناک نہ کٹ جائے۔ لوگ ہمیں کیا کہیں گے کہ ولیمے پہ یہ چیز نہیں تھی، یا پھر ویڈنگ جو ہماری رسم حنا ہے اس میں بالکل سادگی سے ساری چیزیں کی گئی۔ آج ہم دیکھا دیکھی بہت ساری غلط چیزوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ عراق کا جو واقعہ ہوا ہے یہ بہت ہی افسوسناک ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ مرحومین کے جو بھی لواحقین ہیں، جو بیچارے گھر والے بچ گئے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے۔ یہ پوری مسلم دنیا کے لیے، تمام نوع انسانیت کے لیے ایک عبرت ناک سبق ہے کہ لوگ اس سے سیکھیں۔ آج ہمیں ان چیزوں سے اپنے آپ کو درست کرنا چاہیے کہ ہم وہ کام کبھی بھی نہ کریں جس سے ہمارا خسارہ ہو، جس سے ہمیں نقصان ہو، جس سے ہماری نسلیں تباہ ہو رہی ہوں یا نسلیں تباہی کے دہانے پر پہنچ جائیں۔ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ بہت زیادہ اس واقعے کا جو سوشل میڈیا کے اوپر دکھایا گیا، دیکھا گیا، لوگوں نے استغفر اللہ پڑھا، اللہ تعالیٰ سے
دعائے مغفرت بھی کی لوگوں نے، لیکن کوئی بھی واقعہ جو ہوتا ہے وہ ہدایت کے لیے ہوتا ہے۔ اس کا جو پس منظر یہی ہوتا ہے کہ لوگ دوسرے دیکھ کر ہدایت کی طرف آ جائیں، لوگ اس سے سبق سیکھیں۔ صرف اور صرف اس سے محظوظ ہونا یا اللہ معافی دے اس کو آپ کسی اور زمرے میں لے کر جاتے ہیں، تو وہ ہمارے لیے ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا ذریعہ بنا کر ہمیں دکھایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جن بستیوں کی تباہی کا ذکر کیا ہے، ان کے اگر باقیات باقی رکھے ہوئے ہیں تو ان کا مقصد یہی ہے کہ آنے والے جو انسان ہیں وہ عبرت حاصل کریں، ورنہ اللہ تعالیٰ نے ان بستیوں کا ذکر کیوں کرنا تھا، یا اگر ان کے جو آثار ہیں ان کو قائم کیوں رکھنا تھا۔ اس کا پرپس یہی تھا کہ ہم انسان ہدایت لیں اور سبق حاصل کریں، جن غلطیوں کو ہم لے کر چل رہے ہیں ان سے کنارہ کشی اختیار کریں، ان سے توبہ کا رستہ اختیار